کب تک افسر شاہی کا نظام میرے بچوں کے حلق سے رزق چھینتا رہے گا؟ کب تک میرے شہری حقوق پامال ہوتے رہیں گے؟ کب تک میرے ملک کا قانون 100 روپے کے عوض بکتا رہے گا؟ I know it may sound like I'm just saying we should just ignore corruption. That's not what I'm saying at all. What I'm suggesting is that corruption for people in poor countries is workaround. It's a utility in a place where there are fewer better options to solve a problem. میں پھر کیوں نہ کہوں کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، ہمیں خبر ہے ظالم کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ Pakistan institutions like National Accountability Bureau, they are working very hard to eradicate corruption from Pakistan, and inshallah they will, because I believe that nothing is impossible and Pakistan will become state of free corruption. That was the dream of the Jinnah, Pakistan Zindabad. Your Honor, it is rightly said, your speech only becomes well if your tongue says what your heart feels. Your Honor, this is not on your topic for debate. This is actually a voice of sufferers, voice of victims, voice of destitutors, epic of destruction of a nation, fable of demolishing of integrity and dignity, fiction of dishonesty and immoral behavior. This is actually the sad fact of our country. علی وقار، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا میں وہ تمام قومیں نیست و نابود ہو گئی ہیں جن کی بنیادوں میں کرپشن موجود تھی، یا جس قوم کی رگوں میں کرپشن موجود تھی، تو علی وقار وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ A teacher who uses power beyond the limit is a corrupt person. A CSP officer who uses power beyond the limit is a corrupt person. A police officer who uses power beyond the limit is a corrupt person. A judge who uses his power beyond the limit is a corrupt person. میں آپ سب کا بے حد مشکور ہوں، نئے ملتان کی طرف سے ہم سب آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس اینٹی کرپشن کی تحریک میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ ہمارے جو ڈیکلامیشن کنٹیسٹ ہیں یہ پچھلے 1 ماہ سے چل رہے ہیں، پہلے تحصیل لیول پہ ہوئے، پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوئے، پھر ڈویژن پہ ہوئے۔ آپ سب نے ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کیا ہے، اور اچھے میں سے اچھا ڈھونڈنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جو آج آپ میں سے فائنلی آگے پہنچیں گے ان کا پھر فائنل کمپٹیشن وہ ہم نے 9 کی بجائے 8 دسمبر کو رکھا ہے، تو 8 دسمبر کو فائنلی کلمینیٹ ہو کے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے اساتی۔ تمام طلباء طالبات نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے اظہار کیا، ان کا جوش جذبہ، کہیں دہائیاں، ایسے لگتا تھا کہ کہیں وہ کہتے ہیں نا عرش کو نہ ہلا دیں، تو دل کرتا ہے ہلا ہی دیں۔ تو بہت اچھا لگا سب کا سن کے، اور بہت اچھا یہ بہت اچھا موقع تھا کہ آپ کا اظہار بھی ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے، اس طرح کی تقریبات سے، اس طرح کے انتظامات سے، اس طرح کا پلیٹ فارم دینے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کیا سوچ رہی ہے، کیا چاہ رہی ہے، اور کتنا جو ہے ان کے اندر جو ہے جوش و جذبہ ہے۔